ایک وقت آج ہے آپ بھی یہاں موجود ہیں، میں بھی یہاں موجود ہوں، ایک کل آئے گا جو آپ نہیں ہوں گے یہاں پہ اس ٹائم، میں تو ہوں گا اس گھر میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم نہیں تھے، ایک وقت ہے کہ ہم ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب ہم تو وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر بندہ ہر وقت بندے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ساری وقت سے ہیں۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں جی ہر چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ دین اسلام کی بیسک جو ہے وہ وقت ہے۔ کیسے؟ نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، فجر کی زور میں نہیں ہو سکتی، زور کی فجر میں نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس کا وقت متعین کر دیا گیا ہے اور آپ نے اتنی ہی پڑھنی جتنا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو آپ گھڑی یہاں پہ لگا کے ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک گھڑی یہاں پہ بھی چل رہی ہے، اللہ اکبر، ٹک 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 ہو رہی ہے، یہ بھی ہو ٹک 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 ہو رہی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہ رک گئی تو میرا بھی یہ ختم ہو جائے گا، یہ چلتی رہے گی، گھڑی چلتی رہے گی، وقت چلتا رہے گا، میرا وقت ختم ہوگا۔ کیا آپ کو قدرتی گھڑی دی ہوئی ہے، وقت ختم ہو جائے گا، اگر میں نے اس وقت کو ضائع کر دیا نا ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اور کون سی جگہ؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری وقت کی پابندی کی نماز ہے۔ آپ سارے اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، آپ کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں سب ماشاء اللہ پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ نے اسکول میں اسمبلی دیکھی ہوگی، ہوتی تھی، روز ہم ترانہ بھول جاتے تھے۔ روز کیوں ہوتا ہے؟ روز کیا ہم ناز شریف بھول جاتے ہیں؟ روز کیوں ناز شریف سنتے ہیں؟ روز ہم کیوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی یونیفارم پہن کے سارے بچے کھڑے ہیں اور روز ہی وہی کر رہے ہیں جو روز کیے جا رہے ہیں؟ روز کرنے والا تو عجیب بھی بندہ ہوتا ہے نا، روز کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ روز نظم و ضبط کا اعادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، روز ایک ہی لباس میں کھڑے ہو کے، ایک ہی طرح کھڑے ہو کے، ایک ہی طرح دیکھ کر کہتے ہیں لب پہ آتی ہے تمنا بن کے دعا بھی۔ وہ ایک روز اعادہ کر رہے ہیں نا، یہ کیوں ہوتی تھی؟ اسمبل سے ہے آپ کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے۔ اسمبلی کا دوسرا لفظ ہے نظم و ضبط۔ نظم کہتے ہیں ایک قطار کو، کہتے ہیں اس نے غزل لکھی ہے، نظم لکھی ہے، نظم کہتے ہیں ایک ہی سیدھ میں پہرائے میں آنے والی چیز کو، نظم کہتے ہیں ایک ہی قطار میں کھڑے ہونے کو، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ وہ ایک ہی صف جو ہے وہ وقت کی پابندی ہے، ہمیں اسکول سے سکھایا جا رہا ہے وقت کی پابندی، وقت کی پابندی۔ اچھا جو آپ سب جاب کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کر کے آئے ہیں، تو آپ کا 8 بجے کا ٹائم ہے تو 12 بجے گئے ہیں آپ کبھی؟ کیوں؟ کیونکہ وقت کتنا تھا؟ 8۔ آپ 8 بجے گئے، اگر 3 دن 8 بجے نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے؟ فائر ایک دن کی پوری تنخواہ کاٹ لی جاتی، 3 دن، یعنی کہ 3 کا مطلب کثرت ہو گیا نا، یعنی کہ تسی عادت بنا لی انہوں، تو جب آپ نے عادت بنائی انہوں نے آپ کی عادت ٹھیک کر دی۔ رول ہے نا، ہاں وہ اس نے عادت ٹھیک کر دی آپ کی۔ چوتھے دن آپ لیٹ نہیں ہیں، یار انہوں نے تنخواہ کٹ لی، دن کی حلق میں ساری دیہڑی کرتا رہے، 2 گھنٹے لیٹ سی۔ ان کا بھائی 2 گھنٹے لیٹ ہوں مگر 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ پہ بڑی جلدی پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں وقت کی پابندی کا کہا گیا ہو، جہاں پہ ہماری خود جاتی ہو نا پیسوں سے یا عزت سے، تو وہاں پہ ہم وقت کی اور سال موبائل بھی نکال کے دیکھ رہے ہوتے کہ یہ دیکھیں وقت جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ یار یہ وقت عشاء تک کا کہا انہوں نے بڑھا لیا، کیونکہ ہم نے اس کو شروع اس حساب سے کیا۔ وقت کی اہمیت ہے، روزہ وقت ہے، کھانا کھا کے بھی وقت دیکھ رہے ہیں، کھولنے کے لیے بھی وقت دیکھ رہے ہیں، سحری افطار میں وقت ہی ہے میں نا، وقت دیکھ رہے ہیں، وقت کی عبادت ہے۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز کویلے دیاں، تو جو وقت پہ پڑھتا ہے وہ نماز ہے، جو کویلے کی پڑھتا ہے ٹکرے۔ اہمیت وہ قدر اس کی اتنی ہے وقت کی، ایک جو گیا وہ ختم ہو گیا، اب وہ نہیں آ سکتا۔ اور ایک یہ ہے جو میں اب آپ کو دے رہا ہوں، اس وقت میں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی حصے میں ہو کر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا، میں سفر کر کے آپ کے لیے پہنچا ہوں یا میں خود کے میرے معاملات ہیں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنے وقت نکال کے یہاں پہ میرا وقت لینے پہنچے۔ یہ وقت ہے، دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز وقت ہے، ٹائم۔ آپ ٹائم نکال کر پہنچے، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں،
یہ وقت کی اگر آپ نے اہمیت اور قدر جان لی تو آپ جب شکر کریں گے، اظہار کریں گے ظاہر و باطن میں پورے وقت پہ، اور اس کو اہمیت دیں گے جس نے یہ آپ کو دیا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب آپ وقت پہ کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ تو ریئیکشن تو ہوتا ہے، ریئیکٹ کرتے ہیں نا، پہلے نیت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ عمل کی صورت میں آتا ہے۔ آپ کو میں نے پیغامات دیے ہوئے تھے کہ آج ہمارا ماہانہ ختم پا کے آپ آئیں، وہ ایک وقت متعین کر دیا تھا، آپ کریکٹ کرتے ہوئے اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے، یعنی کہ وقت پہ آ گئے، اور یہاں پہ ہم سب اس بزم میں شامل ہیں۔ تو عمل دو صورتوں میں ہوگا، یا وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا۔ میں شکر کروں گا، اظہار کروں گا، وقت پہ کروں گا تو عمل ہوگا میرا اچھا۔ جب میں محرومی کو اپنا سامان بنا لوں گا، نہ شکری کروں گا، بدحالی اور منفی سوچوں گا تو کیا ہوگا؟ برا ہوگا میرا برا۔ جب عمل میرا برا ہوگا تو جنت نہیں مل سکتی، وہ پھر منفی رہنا ہے۔ مگر جب میں مثبت کی طرف آؤں گا تو ایک سے جمع ایک ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو بڑھا کے ایک کے ساتھ ایک کو دے دیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر وقتی طور پہ انسان کو جو اللہ کا قانون ہے وہ ہے بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ۔ انسان پیدا کل بھی ہو سکتا ہے مگر اس کو چند مہینے لگتے ہیں، کیا ڈیلی اس کو اللہ تعالیٰ گروتھ کرتا ہے، روز اس کی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ انسان مراحلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو جب انسان مراحلوں سے ہو کر گزرتا ہے، یہ قدرت کا سارا نظام مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ بھی بچپن سے لے کے بہت سارے مراحل میں سے ہو کر گزرے ہیں اور یہ گزر چکے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ سب سے بڑا اہم موضوع ہے کہ ہم وقت کے اوپر اظہار کریں۔ سبحان اللہ۔ وقت جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کے ساتھ اظہار کریں، ظاہر میں اور باطن میں، خالق کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ خالق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ، خالق کو بھی شکریہ کہنا ہے، مخلوق کو بھی شکریہ کہنا ہے۔ آپ کے کپڑے دھلتے ہیں، شکریہ، استری ہو کے ملتے ہیں، شکریہ، آپ کو کھانا مل رہا ہے، شکریہ، بنا کے مل رہا ہے، شکریہ، آپ خود پہ زیب تن کر رہے ہیں، پہن کے اللہ پاک کو کہیں شکریہ، آگے گئے اللہ پاک تیرا شکریہ۔ وہ زبان انگلش بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، ساری سمجھتا ہے، گونگے کی بھی سمجھتا ہے، جس کو زبان نہیں دی اس کی بھی زبان سمجھتا ہے۔ تو ہم ظاہر اور باطن میں وقت کی اہمیت کرتے ہوئے اس کی قدر جانیں اور قدر بچھانیں۔ میں آخری بات کہا کہ ہمارا موضوع یہ ہو گیا مکمل۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم شکر کرتے ہو تو تم نعمتوں کو قید کر لیتے ہو، قید کرتے ہو تو نعمتیں آنے لگتی ہیں اور باقی نعمتیں آنے کی تمہاری طرف تیاری کر لیتی ہیں، تمہاری طرف آنے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کیتا پجولی، جس طرح آپ چولہا کھولتے ہیں گیس آ جاتی ہے ایک دم، وہ ساری ایک دوسرے کو کہہ رہی جلدی کرو بھائی، کھول لیا جلدی کرو، اس کو آگ دو، اس کو ضرورت ہے کھانا بنانا ہے، اس نے پکانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات ہم پہ کیے۔ آگ کی بات کر لیں تو آگ کو دھو کر آپ کو اور مجھے دیا گیا، آگ کو روایات میں موجود ہے، آگ کو دنیا میں دھو کے بتوایا گیا۔ اگر ڈائریکٹلی اگر آگ پکا رہی ہوتی تو توا بھی پگھل رہا ہوتا، روٹی بھی سڑ رہی ہوتی، توا نہیں جلتا، روٹی اس کے اوپر آپ پکا رہے ہیں نا، تو اس نے آگ کو دھو کر آپ کو دیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا ٹیمپریچر اتنا لو کیا ہے کہ بس روٹی پکے، لوہا نہ پگھلے، شدید قسم کا ہوگا تو لوہا بھی پگھلے۔ تو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کی بہت ساری پریشانیاں ہم نے خود ہی گلے ڈالی ہوئی، جس طرح بٹوے میں بے شمار کاٹ ڈالے، کام نہیں بھی ہوتا تو رکھ نہیں ڈالے، اس کو کبھی ضرورت پڑے گی، کبھی ضرورت پڑے گی۔ تو ہمیں اس طرح شکر بھی رکھنا ہے کہ کبھی ضرورت پڑی جائے گی اور ضرور پڑے گی، کیونکہ مجھے ہر چیز کا ڈبل چاہیے، میں 2022 میں ہوں، مجھے ہر چیز کا ڈبل ہی چاہیے، میں ایک خرچ ہوں تو مجھے دو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 کا ذکر کیا، میں دو چڑھے ہوں، میں اپنا بانڈا بڑا کرتا ہی نہیں، ذہن بڑا کرتا ہی نہیں، دل بڑا کرتا ہی نہیں، دینا ہو تو چھوٹا، لینا ہو تو بڑا پانڈا کر لیتا ہوں۔ یہ دل پانڈا ہے، بندہ پانڈا ہی ہے۔ تو آپ جب نعمتوں کو قید کر لیں گے بقول مولانا رحمۃ اللہ علیہ، تو باقی نعمتیں تمہاری طرف آنے کی تیاری کر لیں۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ شکر جب کیا جاتا ہے تو شکر قہر کو لطف و کرم میں بدل دیتا ہے. میرے اوپر بدحالی مثال کے طور پر آنے کو تھی، منفی خیال آنے کو تھا، ناشکری اور محرومی آنے کو تھی، میں پھر بھی حالت میں اس محرومی میں بھی شکر کرتا رہا. مجھے 3 کی میسر نہیں تھی، 1 وقت کی میسر تھی، تو میں 1 وقت ہی شکر کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قہر اس پہ لطف و کرم میں بدل جائے گا. تو پھر یہ نہ دے کے بھی شکر کرتا ہے، دے کے بھی شکر کرتا ہے. تو ان کا یار اس کو دو، کیونکہ یہ ہر حال میں شکر کرتا ہے اور میرا کرتا ہے، تو پھر میں اس کا اور یہ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا کرے. کوشش کی کہ میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے جس کی سخاوت دریا کی سی ہو. دریا کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے. شفقت آفتاب کی سی ہو. سورج کسی اپنے کے لیے نہیں نکلتا، وہ سب کے لیے نکلتا ہے. وہ جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے. تو ہمیں فکر غریب نواز یہی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم شکر ادا کر لیں تو کسی مقام سے گزرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کامیابی کو، کیونکہ طالب کو جو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اس کو ملتا ضرور ہے،